شہداء زندہ ہیں، شہید زندہ ہے۔ میں سوچنے لگا اے اللہ، جب شہید زندہ ہے جو تیرے محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے، جب وہ زندہ ہے تو اللہ کا رسول تیرا محبوب کتنا زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ زندہ کہو، انہیں زندہ مانو، انہیں زندہ کہو، انہیں زندہ مانو۔ ہاں اگر مردے کو نہیں پکارتے نہ پکارو، مگر مردوں کو نہ پکارو، یہ تو زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں زندہ ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ شہداء زندہ ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے یہ شہید ہونے والے زندہ ہیں۔ تو ان سے سارا معاملہ وہی کرو جو زندوں سے کیا جاتا ہے۔ زندوں سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم تو کر ہی رہے ہیں کہ ان کو روزی بھی دے رہے ہیں، ان کو روزی بھی پہنچا رہے ہیں، ان کی قبر میں روزی بھی پہنچ رہی ہے، جنت کی نعمتیں بھی پہنچ رہی ہیں۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے مولا عقل تو نہیں مانتی ہے نا، مردہ نہ کہیں زندہ کہیں، سچ کو سچ نہ کہیں، سچ کو سچ نہ کہیں، جو آنکھ دیکھ رہی ہے زبان نہ بولے۔ جواب ملتا ہے عقل پر ایمان ہے، اگر عقل پر ایمان ہے، عقل نہیں مانتی نہ مانو، لیکن بولو عقل پر ایمان ہے یا خالق عقل پر؟ عقل پر ایمان ہے یا خالق عقل پر؟ عقل پر ایمان ہے تو نہ مانو، اور اگر اللہ پر ایمان ہے جس نے عقل پیدا کیا ہے تو انہیں زندہ کہو، انہیں زندہ مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، جو ولیوں، نبیوں، شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، مردہ سمجھتے ہیں، ان کا ایمان کس پہ ہے؟ نہیں بات سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ ان کا ایمان عقل پر ہے تو ٹھیک ہے، عقل پہ ایمان رہے، عقل پر ایمان رہے، ہم تو خدائے عقل پر ایمان لانے والے۔ اور مومنوں اسے تو کہا جا رہا ہے لا تقولوا، اے ایمان والو، میری راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، زندہ کہو۔ تو اے مومنوں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ کرو، ان کی بات نہ کرو، ارے وہ تو ایسے مردہ زندہ ہو کے مردہ ہے، وہ ایسے مردہ ہے کہ زندہ ہو کے مردہ، کھا پی کے مردہ، چل پھر کے پھر مردہ ہے۔ کھلانے والوں کو نہیں دیکھا، گلی گلی پھرتے ہیں، نگر نگر، شہر شہر، ڈگر ڈگر، کچا کچا، کمبا کمبا، کریا کریا پھرتے ہیں، پھرنے والے کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو کیا یہ نہیں سوچا انہیں ہو کیا گیا ہے جو انہیں کیا ہو گیا، انہیں آخر کیا ہو گیا ہے جو پھر رہے ہیں، وقت کم ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، غور کرنے کی ضرورت، میں بتائے دیتا ہوں، ارے بھائی یہ اس لیے پھر رہے کہ پھر گئے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ پھر رہے ہیں، پھر کیونکہ راہ حق سے پھر رہے، اس لیے پھر رہے، چونکہ صراط مستقیم سے پھر گئے اس لیے پھر رہے۔ ابھی آپ نے مفتی اسرافیل صاحب سے سنی ہے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تمہیں النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے راستے سے پھر گئے، اس لیے پھر رہے ہیں۔ ارے ایک جملے میں کہہ دوں وعدہ والو، ارے پھر جانے کا وبال ہے جو پھر رہے، پھر جانے کا وبال ہے جو
اور یہاں تو مارے مارے پھر رہے ہیں. کیا کہنے یہاں تو مارے مارے پھر رہے ہیں اور وہاں مار پڑے گی تو پھر رہے ہیں. اللہ یہاں بھی پھرنے سے ہو جائے. ارے کیا کہنے وہاں بھی پھرنے سے بچائے تو بات پھرنے والوں کی نہیں ہے، ترار والوں کی. ترار والوں کی ہے، سکون والوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، اگرچہ تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی حیات کی شان کو، ان کی زندگی کی شان کو اور ان کی زندگی کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے. یہ تو عام شہیدوں کا حال بیان ہو رہا ہے. سن لو، بہت تیزی سے آ رہا ہوں، بہت تیزی سے آ رہا ہوں. یہ تو عام شہیدوں کا حال ہے. اچھا صاحب توجہ چاہوں گا، ایک بار درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان تصلی علیہ. سبحان اللہ، یہ تو عام شہیدوں کا معاملہ ہے. مگر سید الشہداء، مگر شہید اعظم، کیا کہنا ہے مگر نور نظر رسول اکرم، مگر لخت دل خاتون جنت، مگر شہزادہ مولا علی مرتضیٰ، ان کی تو شان ہی اور ہے. سبحان اللہ. ارے جو اعظم کے اعظم پر سوار ہوئے، ارے حضور سوار ہوئے شب معراج، تو جو پہلے عرش تھا عرش اعظم ہو گئے. حضور شب معراج جب عرش پر سوار ہوئے تو عرش کیا ہو گیا؟ عرش اعظم. اب سوچو کہ اعظم یعنی عرش اعظم پر جو سوار ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور میں کیا کروں، اور جو اس اعظم کے اعظم پر سوار، جو اس اعظم کے اعظم پر سوار، اس شہید اعظم کا، تو شہید اعظم کا کیا مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اتنا سمجھ لو حسین اعظم زندہ ہی نہیں، زندگی دینے والے ہیں، زندگی زندگی عطا کرنے والے ہیں امام حسین، زندگی کی خیرات بانٹنے والے ہیں امام حسین. خدا کی قسم امام حسین زندہ ہی نہیں ہے، جام شہادت نوش کر کے آپ نے اسلام کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا، حقانیت کو زندہ کر دیا، صداقت کو زندہ کر دیا، ہاں امامت کو زندہ کر دیا، ولایت کو زندہ کر دیا. اور حق یہ ہے کہ شہید ہو کر شہادت کو زندہ کر دیا. آج تک شہادت کی یاد منائی جا رہی ہے، شہادت کو بھی زندگی ملی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی ہے. کہاں تک جائیں، بس وہ ہیں، وہ ہیں، وہ حضور کے شانہ رسالت پر ہے، حضور کی پشت مبارک پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں ہے. اور سچ یہ ہے کہ میدان کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہیں جسم لہو لہان ہو رہا ہے. شہادت کا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا سن لیجئے، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، جسم زخموں سے چور ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں. خدا کی قسم خون کا ایک ایک قطرہ نکلا جا رہا ہے، مگر ہیں گھوڑے سے نیچے آئے، سجدے میں گئے، ہیں شمر میں گردن پہ تلوار چلائی، تیغ ستم چلایا اور
جدا کر دیا، مگر ہیں اس لیے کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ، تو جو شہیدوں کا سردار ہو اس کی حیات کا کیا عالم ہوگا، اس کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ جبھی تو جب نیزے پہ وہ سر بلند ہے جی، وہ کوئی قرآن عظیم پڑھ رہا ہے، سورہ کہف، اور اس آیت سے پہنچا جی کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اصحاب کہف و رقیم میری نشانیوں میں عجیب و غریب نشانی ہے۔ تو خدا کی قسم وہ سر جو کل اپنے شانے پر بلند تھا آج دشمنوں کے نیزے پہ بلند ہے، آج بھی اپنی بلندی اس سر بلندی دکھا رہا ہے، سر بلندی آج بھی دکھا رہا ہے۔ خدا کی قسم آواز آئی اسی کٹے ہوئے سر سے، بل آج ابو منہم قتلی و حملی، اس سے زیادہ عجیب تر میرا شہید کیا جانا ہے اور در بدر میرے سر کو لیے پھرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بل حیا زندہ ہیں، امام حسین تھے، امام حسین ہے، امام حسین رہیں، سبحان اللہ، تو ہر ماضی میں تھے، آج ہیں، مستقبل میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سا اب کہاں تک تفصیل میں جاؤں، شارٹ کٹ مار دوں؟ بلے ہم ہندوستانی، آپ ہندوستانی، چلو سلطان الہند کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اسرافیل صاحب نے یہ اشعار بھی پڑھے، سلطان الہند خواجہ نبی نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلو۔ سلطانوں کا سلطان، راجاؤں کا راجا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ شہاب الدین غوری جس نے مسلم سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی، وہ بھی آیا خواجہ کے قدموں اور بوسہ دیا، اور خواجہ کو راجا مانا، خواجہ کو بادشاہ مانا، اور وہ قطب الدین ایبک کو یہاں کی سلطنت دے کے گیا۔ قطب الدین ایبک بھی قدم بوسی کرتا رہا سلطان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزمین اعتماد۔ وہ تو آپ کے خلیفہ قطب الدین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید و خلیفہ ہی تھا۔ مختصر یہ کہ غیاث الدین بلبن ہو، کہ علاء الدین خلجی ہو، کہ محمد دولت ہو، کہ اکبر لگریٹ ہو، سب خواجہ کی بارگاہ میں اور سب انہیں اپنا شہنشاہ مانا، یعنی بادشاہ بھی انہیں اپنا بادشاہ مان رہے ہیں۔ ارے وہ اکبر جس نے دین الہی نیا دین گڑھا، سنا کہ نہیں؟ دین الہی گڑھا، اس کی خرافات میں جاننے کی وقت نہیں، مگر اتنا بے دین تھا اکبر دا گریٹ، جسے مغل اعظم کہتے ہیں لوگ، کہ انہوں نے نیا دین ایجاد کیا۔ اچھا تھا، جودھا بائی نے شادی کی، یہ بھی سنا ہوگا، اچھا تھا، اور حرم میں مندر بنایا، یہ بھی سنا ہوگا، جودھا بھائی کے ساتھ گھنٹہ بجاتا تھا، یہ بھی سنا ہوگا، تلک لگاتا تھا، یہ بھی سنا ہوگا۔ چھوڑو، اپنے دربار میں کچھ بھی کرتا تھا، اپنے محل میں کچھ بھی کرتا تھا، مگر جب خواجہ کے آستانے پہ پہنچا تو گھر میں مندر کے گھنٹے بجانے والا وہاں بھی پہنچا، جو خدا کو بھولا تھا اپنے دربار میں، اپنے محل میں، خواجہ کی بارگاہ میں پہنچا تو خدا یاد آیا، خدا یاد آیا۔ بولو، صدر دروازے سے داخل ہو، داہنے ہاتھ میں جو اوپر مسجد ہے وہ اکبری مسجد، کسی اکبری بیگم کی بنوائی ہوئی نہیں، اکبر بادشاہ کی بنوائی۔ تو اکبر نے بھی انہیں اپنا سلطان مانا، شاہجہاں نے بھی اپنا سلطان مانا، مسجد شاہجہانی موجود، عالمگیر نے اپنا سلطان مانا، کیا مانا؟ عالمگیری مسجد موجود، یہ تو سب ہے۔ انگریزوں کا دور آیا تو انگریز وائس رائے گورنر جنرل بھی جاتے رہے اور سلام پیش کرتے رہے، آستانہ بوزی کرتے رہے،
لارڈ کرزن نے تو اپنی ڈائری میں لکھا کہ I have visited a shrine in India which rules all over Indians irrespective of religion and creed. ہم نے ہندوستان میں ایک ایسی مزار دیکھی ہے جو تمام ہندوستانیوں پر بلا تفریق مذہب و ملت حکومت کرتا ہے. یہ ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز, سلطانوں سے سلطان, راجاؤں کے راجا, خواجاؤں خواجہ. کیا حضور وقت کم ہے, آپ بتا دیجئے. حضرت امام حسین کے بارے میں تو کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں, میری ربائی سنا دو. کیا ہے شاہ ہست حسین, میری ربائی سنا دو. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. میں نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین بادشاہ, حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا حضور راجاؤں کے راجا, آپ وہی بھی بات کر رہے ہیں. تخت پہ کون بیٹھا؟ یزید. تخت پہ کون بیٹھا؟ یزید. تاج کس کے سر؟ یزید. لشکر کس کے پاس؟ یزید. خزانہ کس کے پاس؟ یزید. اور آپ کہہ رہے ہیں شاہ حسین. کہا سنو بھائی, ہم نے یہ کب کہا کہ یزید بادشاہ نہیں تھا؟ باہر نکلنے کے بعد آ گئے. ہم نے یہ کب کہا یزید بادشاہ نہیں تھا؟ یہ بھی کہتے ہیں نمرود بادشاہ تھا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نمرود بادشاہ تھا, فرعون بادشاہ تھا, ہاں یزید بھی بادشاہ تھا. شاہ حسین بادشاہ ہے. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل شاہ ہست حسین. حسین شاہ ہیں. وہ کل بھی شاہ تھے, وہ آج بھی شاہ ہے. واہ 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 واہ. وہ دنیا میں بھی بادشاہ تھے, وہ برزخ میں بھی بادشاہ. واہ 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 واہ. وہ برزخ میں بھی بادشاہ, اور وہ محشر میں بھی بادشاہ. واہ واہ واہ. اور وہ جنت میں بھی بادشاہ. سبحان اللہ. اب میں کیا کیا سناؤں, وقت بہت ہو گیا. کہیں زیدی میں قبضہ تو پھر انشاءاللہ کرے گا. ظلم نہ کرے تو پیاس رہ جائے گی. تو بھئی آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ ارے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے حضرت کو سننا ہے تو پورا مجمع پر اٹھا کے ہاتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سید ربانی صاحب بھائی میرے ٹکٹ کے بارے میں بہت ذرا معلوم کرے گا, ہو جائے تو ہے. اچھا صاحب ایک دو بات اور سن لیجیے پھر رخصت انشاءاللہ. تو اب آتے رہیں گے نا اگر یہ لوگ بلاتے رہیں گے. اور ماہ ربانی جی یہ بلاتے رہیں گے تو ہم آتے رہیں گے. اور رہے تو پھر یاد کرتے رہیں گے. اچھا صاحب شاہ ہست حسین. اور دیکھو ایک نہیں دو دو بار کہہ رہے ہیں خواجہ غریب نواز, سلطان الہند, شاہ ہست حسین, بادشاہ. ہم بھی تو چشتی ہیں نا بھئی, اشرفی تو چشتی ہے, اشرفی نظامی ہے, نظامی چشتی ہے, اشرفی چشتی ہے. ہم نے جو سمجھا دو دو بار ذکر کر کے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطاء الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتا دی کہ حسین بادشاہ ہیں. بے نظیر بادشاہ ہی نہیں, بے مثال بادشاہ, بے نظیر بادشاہ ہے. ایسے بے نظیر, ایسے بے نظیر کہ اگر آپ نے بادشاہوں کی ہسٹری پڑھی ہو, بادشاہوں کا اتہاس پڑھا ہو, ہسٹری پڑھی ہو, تاریخ پڑھی ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اقتدار کے نشے میں اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ ان کے تخت و تاج حکومت کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے سر قلم کرتے ہیں. کسی بھی بادشاہ کا تخت اٹھا کے دیکھو, تو جو چاہوں گا بہت تیزی سے کسی بھی بادشاہ کا تخت اٹھا کے دیکھو, لاشوں کے انبار لگے ہوتے, لاشوں کے یعنی دوسروں کی لاشوں پر اپنی حکومت کا تخت یہ بادشاہ لوگ رکھتے ہیں. مگر حسین ایسے بے نظیر بادشاہ کہ انہوں نے اپنوں اور اپنی لاش پر اسلام کی حقانیت کا تخت رکھا.
اپنی لاش پر اسلام کی حقانیت اور صداقت کا تخت رکھا ہے. یہ ہے شہید اعظم شاہ حسن حسین. بادشاہ ہی نہیں، بے نظیر بادشاہ. ایسا بے نظیر بادشاہ، اس کا تخت بھی بے نظیر، اس کا تخت بھی بے نظیر. آپ سوچ رہے ہوں گے امام حسین کا تخت، ہم نے کہا ایسا تخت ہے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اگر تاریخ دیکھیے تو سب سے پہلا تخت جو بنایا تھا وہ نمرود نے بنایا. نمرود سمجھتے ہو جیسے سڑا امرود. نہیں سمجھے کیا بات ہے. نمرود پہلا تخت جو اس نے ہاتھی کے دانت کا بنایا اور اس پہ بیٹھا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اور یہی تخت آگے بڑھتا گیا آگے بڑھتا گیا. سب سے قیمتی تخت معلوم ہے کون ہے؟ اگر تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہو سب سے قیمتی تخت، سنگھاسن، تھرون جو بنا وہ کس نے بنایا؟ شاہجہاں بادشاہ، جس کے پیریڈ کو گولڈن پیریڈ آف انڈیا جی، جس نے آگرہ میں تاج محل بنایا جی، اور دلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد بنائی وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے تخت بنایا جو ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مرصع تھا. سب سے قیمتی تخت، اس کا نام رکھا تھا تخت طاؤس. نام سنا ہے؟ جسے انگریز چورا لے گئے. چور تو تھی نمبر 1 ہے، پورے ہندوستان میں پھیلے اور جہاں جہاں جو قیمتی چیز تھی وہ چورا کے لے گئے. آج تک کھانا ہے مجھے، اللہ ان سے بچائے. اچھا تھا تو سب سے قیمتی تھا، مگر خدا کی قسم حسین کا تخت ایسا تھا جس کے برابر کوئی تخت ٹھہر نہیں سکتا. جس کے برابر کوئی تخت ٹھہر نہیں سکتا. وہ دیکھو کاشان نبوت سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں. شان مبارکہ پر، مقدس کاندھے پر شہزادے حسین سوار. صحابہ کرام دیکھو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو کہا نعمل مرکز یا حسین، اے حسین کتنا شاندار تخت، اے حسین کتنا شاندار تخت. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا ہوا. کہا عمر تخت دیکھ رہے ہو، تخت نشین کو نہیں دیکھ رہے ہو. نعمت راکب یا عمر، اے عمر یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ تخت نشین کتنا شاندار ہے. ارے اتنا شاندار ہے کہ اوپر سے عرش اعظم بھی جھانک کے دیکھ رہا. ارے کل جو مجھ پر سوار تھا آج اس پر یہ کون سوار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس تخت کا جواب لاؤ گے، اس تخت کا جواب لائیے گا. ارے اس تخت ہی دیکھنا ہے تو دیکھو شہزادے حسین ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوا کہ مسجد نبوی میں ملے ہوا تھا نا حضور کے ساتھ جی، تو گھٹنوں کے بل آئے، مسجد تک آئے نہیں. دیکھا بہت ساری سواری نظر آ رہی ہیں، بہت ساری سواری. تو سب کے کچھ سواری بنے، چلو کسی کو بیٹھا جائے. ننے شہزادے حسین کہا کسی نہ کسی سواری کو بیٹھا جائے. یہ تو بہت اچھی سواریاں ہیں، چمک رہے ہیں سب کتنے. زور لگایا، مسجد دوڑے. دیکھا کہا بھائی دیکھو جو سب سے اچھی سواری ہے اسی کے پاس چلو. دیکھتے چلے جا رہے ہیں. او ہو آگے نانا جان کی سجدے میں تھے. جماعت ہو رہی تھی میرا، جماعت والوں کو بتا جماعت لے لیو پھرتے ہیں نا، یہ اکیلے نہیں نکلتے، جماعت بنا کے نکلتے. اس
اسی لیے ہم نے ان کا نام رکھ دیا ہے، یہ بھی بات آ گئی تو سنی بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھو، پرائیویٹ نہیں، موبائل، موبائل سے شروع کرو، موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ موبائل اس لیے کہ ایک جگہ قرار نہیں، چلتے رہتے ہیں تو موبائل، پرائیویٹ اس لیے کہ کسی درگاہ و خانقاہ سے رجسٹریشن نہیں ہے، انرولمنٹ نہیں تھا، نہ یوگی جگہ سے، نہ مکرپور سے، نہ علماء ربانی سے، تو انرولمنٹ نہیں ہے تو پرائیویٹ ہے۔ موبائل پرائیویٹ اور لمیٹڈ، لمیٹڈ بھی اس لیے کہ ساری چلت پھرت یہیں دنیا تک ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تو لمیٹڈ ہو گیا۔ اور کمپنی، کمپنی اس لیے کہ اکیلے نکلتے نہیں، جماعت بنا کے نکلتے تو کمپنی ہوگا۔ تو ان کا پورا نام جس پوری طرح جو فٹ آتا ہے، موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، یاد ہو گیا نا؟ اچھا تھا، تو چلے پہنچے نانا جان، اوہو زور لگایا، زور لگایا اور حضور کی پشت پر سوار ہو گئے، حضور کی پشت پر سوار ہو گئے، اور حضور ہیں کہ سجدہ دراز کرتے جا رہے ہیں۔ سنا ہے بہت لوگوں کے علماء سے، آئے ہم سے بھی سن لیجیے، سجدہ دراز، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، سبحان اللہ، خالی حضوری نہیں، تمام صحابہ کرام، سبحان ربی، ارے 3 5 7 9 11 یہ تو 50 ہو گئے، یہ تو 100 ہو گئے۔ امام حسین نے کھیل کھیل میں لوگوں کی تسبیحیں بڑھا دی، ارے جو کھیل کھیل میں تسبیحیں بڑھا دے وہ جوانی میں کہاں سے کہاں پہنچاتے۔ اچھا جماعت ہوتی، آج کے نمازی ہوتے، آج کے نمازی ہوتے اور معلوم آپ 15-20 منٹ گزر گئے سجدے میں، تو سجدے میں پڑے رہتے، ارے کچھ تو کنکھیوں سے دیکھتے اور کچھ اس طرح سے سر اٹھا کے دیکھتے، کہیں امام صاحب سو تو نہیں گئے، کہیں امام صاحب سو تو نہیں گئے۔ اگر دوستو وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے، اب سمجھ گئے کہ شاید سجدے کی حالت میں وحی الہی نازل، یعنی خیال بھی گیا تو وحی الہی کی طرف، یہ صحابہ کرام کی شان، خیال بھی گیا تو وحی الہی کی طرف، وہ جبریل امین کی آمد، اور خوب مزے سے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، وہی شہزادے حسین کو مزہ آ رہا، بیٹھے ہیں کہ بڑا بڑا آنا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں مومنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا، نماز ہے اللہ کے لیے، اور سر اٹھا نہیں رہے ہیں کس کے لیے؟ ارے یہ بھی تو دیکھو، اللہ کے رسول کا وہ سر جو اللہ کے لیے جھکا ہے، شہزادے حسین کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ کیا شان ہے شہزادے حسین، کیا شان ہے شہزادے حسین کی۔ اچھا ایک بات اور بھی تو سنیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امام حسین شہزادے حسین پیٹھ پہ سوار تھا تو امام حسین نے خیال نہیں تھا، شہزادے حسین نے خیال نہیں تھا، اگر ان کا خیال تھا جب بھی تو نہیں اٹھ رہے تھے،
نہ اٹھنے بتا رہا ہے یہ خیال ہے کس کا؟ حسین کا ہے. اور آج کل کے کچھ مولوی کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ نماز میں حضور کا اگر خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، پھانسی ہو جاتی. کہتے ہیں نہیں کیا بات ہے، یہ منظر بھی دیکھو اس مسئلے کا بھی جواب. یعنی امتی رسول کا خیال کرے تو نماز نہ ہو، اور رسول امتی کا خیال کرے تو اس کی نماز ہو جائے. کیا کہیں یہ بھی تو دیکھو. ارے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، کچھ بھی ہیں، امتی بھی تو ہے. تو رسول امتی کا خیال کرے تب تو نماز ہو جائے. انہوں نے دہرائی نہیں، کہیں نہیں تھا دہرائی نہیں. تو اگر ہم آپ حضور کا خیال کریں سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کہاں سے کہاں پہنچ جائے؟ سبحان اللہ. نماز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ ارے خدا کی قسم حضور نے خود فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. سبحان اللہ. نماز پڑھو واہ واہ واہ. جیسی میں پڑھتا ہوں. کیا کہیں نہیں، میری جیسی نماز تو تم قیامت تک سب مل کے نہیں پڑھو. بے شک بے شک. سارے چیلا والے اکٹھا ہو نہیں نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا سلو کما وسلی، بلکہ کیا فرمایا الفاظ کو سلو کما رأیتمونی اصلی. اے صحابہ تم پوچھ رہے ہو کیسے نماز پڑھیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، نماز کا ترکیب نہیں بتائی ہے. پوچھ رہے ہو کیسے پڑھیں تو بس یوں سمجھ لو کہ سلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ نماز خدا کی پڑھو، نظر مصطفیٰ پہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رکھو گے ان کا خیال نہیں آئے تو اوپر ڈھوئنے ان کی نماز. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اچھا بات آگے بڑھ رہی ہے، ایک بات اور سنا تو پھر رخصت. ابھی تو شاہد حسین کو بیان ہو رہا ہے، ابھی بہت سی بات ہے. انشاءاللہ پھر آپ بلائیں گے، فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو حاضر ہوں گا تو آپ کہیں گے اسی موضوع کو آگے بڑھا دیں گے، نہیں بدل دیں گے جو آپ کہیے گا. اچھا تھا توجہ چاہوں گا. عجیب بات ہے. ارے بھائی بیٹے کا خیال دنیا کا خیال، بیٹی کا خیال دنیا کا خیال، پوتے کا خیال دنیا کا خیال، یہی ہے نا. ناتی کا خیال دنیا کا خیال، دنیا کا خیال ہے نا. تو حضور سجدے میں نواسے کا خیال کر رہے ہیں تو دنیا کا خیال ہوا کہ نہیں؟ تو جب حضور کی نماز میں دنیا کا خیال ہے تو ہم دنیا داروں کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ تو ابھی یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خیال میں آئے تو سلطان الہند راجہ غریب نواز اجمیر سے پکار اٹھے تیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا مسئلہ مولانا حل ہو گیا. کیا فرمایا؟ ارے حسین کو دنیا نہ سمجھو، دین حسین دین ہے. تو حسین کا خیال دنیا کا خیال نہیں بلکہ دین کا خیال. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا میں تو بہت کچھ دین کے بارے میں چاروں مصروں کے بارے میں بیان کرنا بیٹھتا. سمجھ لو کہ حسین کا تخت بھی بے نظیر، ایسا بے نظیر بادشاہ جس کا تخت بھی بے نظیر، سکہ بھی بے نظیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ شہزادے حسین سے محبت کریں اور ان کے طریقے پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. وما علینا الا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
اللہ وہ حسین ہے وہ نماز ہے وہ قطع ہے سر تیرے واسطے اسی ایک سجدے کا واسطہ اسی ایک سجدے کا واسطہ تو ہر ایک گدا کا سلام لے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیب یا رسول اللہ خلق کے سرتاج تم ہو نوشے معراج تم ہو تم سے ہے کیا کیا امیدیں آسیوں کی لاج تم ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ سیدو سردار تم ہو مالک و مختار تم ہو میں گدائے در تمہارا اور میرے غمخوار تم ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صاحب قرآن تم ہو مرکز ایمان تم ہو باعث تخلیق آدم خلق پر احسان تم ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ دکھ بھرے لالوں کا صدقہ
جانو کا صدقہ یا نبی والا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا و مولانا و مرجانا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین و یا خیر العظیم و یا محمد عالمین ملکہ بادشاہ بندہ نواز اپنے فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کا قبول فرما لے اپنے فضل عظیم سے امام علی کو مقام کے صدقے اور کفایت میں ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے ایمان والا بنا دے تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے الہ العالمین اپنے فضل عظیم سے دارالمقدسیہ کے فیض کو جاری و ساری فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قائم دائم اور صحت تندرستی کے ساتھ ہم سب پر عطا فرما الہ العالمین اپنے فضل عظیم سے جتنے بھی حاضرین یہاں حاضر آئے ہیں مالک مولا ان سب کی نیک جائز تمنا آرزوئیں پوری فرما دے حسین اعظم کے صدقے اور طفیل میں سب کی بلاؤں کو رد فرما دے سب کو سنت و شریعت کا پابند فرما دے الہ العالمین بالخصوص یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے جو تگ و دو محنت اور جدوجہد کی ہے یا العالمین اس کو قبول فرما لے اور ان کے ایمان و عرفان میں ترقیاں کامیابیاں کامرانیاں دونوں جہان کی عطا فرما اپنے فضل عظیم سے ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں حاضر آئے ہیں مالک مولا علماء اکرام ان کا سایہ تادیر سلامت باکرامت فرما مالک مولا ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما اپنے فضل عظیم سے مالک مولا ہم کو ہمارے تمامی حاضرین کو دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرما ایمان پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پر خاتمہ نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی مالک مولا تھوڑی سی سہ ہو گیا یہاں ہمارے جتنے حاضرین آئے ہیں اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں مالک مولا ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما مالک مولا ان کو بھی طیب و طاہرہ کا صدقہ عطا فرما اپنے فضل عظیم سے بچوں کو حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ السلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرات تشریف رکھیں شیرینی کا انتظام کیا گیا ہے وہ لے کر جائیں اور جو حضرات باہر گاؤں سے تشریف لائے ہیں دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے رفانی مسافر خانے میں اوپر انتظام کر دیا گیا ان کو سونے کا وہ براہ کرم شیرینی لے کر اوپر تشریف لے جائیں